اچھا جی، نماز کے فرائض ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے. ادھر سے بھی کچھ بتاتے ہیں کیا پڑھ لیا تھا کہ کیا نہیں پڑھا تھا؟ فی الحال تو کچھ نہیں بتا رہے، لیکن اگر ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ان کو ساتھ لیں تو کچھ بولتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں نا؟ ہاں تو پوچھیں ان سے کیا پڑھا تھا ہم نے. مائک میرا، ان کا نہیں، وہ ٹیکسٹ میں بھی بتا دیں. اچھا گوگل میٹ پہ چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ادھر بھی جوائننگ میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے اگر لنک دے دیں آپ، میرے سامنے بھی ان کے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے حمزہ بھائی پچھلے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، فرائض پڑھا دیے تھے. بتائیے جی، ریوائز کریں فرائض کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. کچھ فرائض ایسے ہیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. جو نماز کا حصہ نہیں ہوتے فرائض، ان کو ہم شرائط کہتے ہیں، اور جو نماز کا حصہ ہوتے ہیں ان کو ہم ارکان کہتے ہیں. شرائط کے اندر طہارت ہے، سطر کا ڈھانپنا ہے، اور وقت کا ہونا ہے جی، اور قبلہ رخ ہونا ہے، اور وہ تو آ گیا اس میں، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور کیا ہے؟ نیت. ٹھیک ہے، اور تکبیر تحریمہ. یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں، بلیک کر لوں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سمجھ آیا؟ نیت اور تکبیر تحریمہ کتنے ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5 اور 6 یہ ہیں. طہارت میں وہ تینوں چیزوں کی طہارت آ جائے گی، سطر بھی آ جائے گا، نیت کا ہونا، یہ وغیرہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور اب ہے جی ارکان. ارکان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے قیام، پھر آ جاتا ہے قراءت، پھر آ جاتا ہے رکوع، اور پھر آ جاتا ہے سجدتین، اور آخری قعدہ. یہ بیسک کمپوننٹ ہیں اس کی ہماری نماز کے. لائٹ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا اس میں. چلیں اب روکیں اس کو، پھر آن لائن نہیں جا رہا ہوگا کر. تو یہ وائس تو جا رہی ہے، سکرین بھی کلیئر ہے، نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ، بس ٹھیک ہے. چلیں ارکان کون کون سے ہیں جی؟ کھڑا ہونا. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر یعنی اس کی تفصیل یہ ہوگی کہ جو آدمی کھڑا ہونے پر قدرت رکھتا ہے اور کھڑا ہونے سے اس کو بیماری ہو جانے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کو کھڑا ہو کر پڑھے اور واجب نماز کو کھڑا ہو کر پڑھے. سنت اور نوافل جو ہیں اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں بھی پڑھتا، بیٹھ کر بھی پڑھ لیتا ہے، تو ادائیگی ہو جائے گی، اگرچہ اجر اور ثواب کم ہوگا. اگرچہ اجر اور ثواب کیا ہوگا جی؟ کم ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو قیام کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اتنا سیدھا کھڑا ہوا جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے.
इसके अलावा जो भी सिचुएशन आप कोई भी यानी सूरत-ए-हाल बनाएंगे तो वो क़याम नहीं होगा। अगर हाथ घुटनों को लग रहे हैं तो वो क़याम नहीं होगा। या तो आप झुके हुए होंगे, या बैठेंगे तब भी हाथ घुटनों को लग जाएंगे, लेटेंगे तब भी हाथ घुटनों को लग जाएंगे। तो क़याम करना फर्ज है। फर्ज नमाजों के अंदर क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, ये फर्ज नमाज के लिए ज़रूरी है। वाजिब नमाज भी फर्ज के अंदर ही शामिल होती है, और बाकी सुन्नत और नफल जो है वो सारे उसके अंदर यानी इजाज़त है। लेकिन ज़ाहिर है कि अजर कम होगा और खिलाफ सुन्नत होगा, इसलिए खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए जब तक मुमकिन है। कुरान मजीद पढ़ना, यहाँ भी हम सूरह फातिहा की बात नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी आयत खड़े होने की हालत में ना, या छोटी 3 आयत, एक बड़ी आयत या छोटी 3 आयतों का पढ़ना खड़े होने की हालत के अंदर, ये फर्ज दर्जे की चीज है। क्लियर? फिर उसके बाद रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ जो है वो घुटनों तक पहुंच जाएं, ये रुकू है। ठीक हो गया। और सजदतैन, दोनों सजदे जो हैं यानी जिसमें पेशानी और दोनों पांव जमीन पर होगी। खैरियत है? वैसे खराब हो गया तो लाइट ऑफ है, या वैसे वैसे उसकी वजह से उसके अंदर से लाइट आ रही है इस वजह से, तो उसको डायरेक्ट कर दे लाइट को। इधर से करनी? अच्छा वो कर रहे हो, मैंने कहा शायद ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया। जी सर? नहीं, अभी इतना ही है। फर्ज दर्जे की चीज ये है कि पेशानी और दोनों पांव जमीन पर लगे हुए होना जरूरी है। ये फर्ज है, लाजिम है। अगर ये पेशानी नहीं जमीन पर लगाता कोई आदमी, अच्छा इसमें जो एक्सेप्शनल केस होता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, डिजीज, कोई उजर, वो एक्सेप्शनल केस अपनी जगह पर होता है। आपको पता ही है कि हर जगह पर इस्तिस्ना होता ही है, वो एक साइड पर रहेगा। हम कर रहे हैं नॉर्मल की बात। नॉर्मल आदमी के लिए ये तो मस्ट है, जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है कि उसका माथा जमीन पर लगा हुआ दोनों पांव। अगर सजदे की हालत में दोनों पांव उसने जमीन से उठा लिए, या उसने माथा ही जमीन पर नहीं लगाया, सिर्फ नाक पर सजदा किया, उधर नहीं है, तो उसका सजदा ही नहीं अदा होगा। लेकिन अगर एक आदमी ने दोनों पांव भी लगाए हुए हैं, माथा भी लगाया हुआ है, दोनों हाथ भी नहीं लगाता, दोनों घुटने भी नहीं लगाता, अगरचे बहुत ही भयानक और बड़ी ही एक नॉनसेंस यानी वो सिचुएशन बन रही होगी और मकरूह भी होगी, नापसंदीदा भी होगी, लेकिन फरीदा बहरहाल उससे क्या होगा, अदा हो जाएगा। अच्छा, बाकी बेहतर सजदा कैसे होगा? वो 7 आज़ा पर होगा। 2 पांव, 2 घुटने, 2 हाथ, कितने हो गए? 6। और 7वां चेहरा, 7वां चेहरा। तो चेहरे में पेशानी कंपलसरी है, और नाक जो है वो अगर उठ भी जाए तो सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नाक लगाए और पेशानी न लगाए तो सजदा अदा नहीं होगा। क्लियर होगी ये बात कि नहीं होगी? अच्छा, दोनों सजदे और आखिरी कादा, ये बुनियादी फराइज हैं नमाज के लिए। इनमें से कोई एक चीज रह जाती है तो नमाज होगी नहीं। इसके बाद इन अरकान के अंदर मुफ्सदात सलात, किसी ने सवाल किया, हमजा भाई ने करवा दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, मैं भी करवाऊंगा एक दफा दोबारा। लेकिन मुफ्सदात पर जाने से पहले हमें वाजिबात को जानना है। पहले नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं, नमाज के अंदर वाजिब चीजें कौन सी हैं, ये हमने भी जाननी है। ठीक है जी। जी हाँ जी, तकबीर ऊला नहीं इसको कहते, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो तकबीर तहरीमा ये इधर आगे, चूंकि वो एक बॉर्डर पे है तो सम टाइम उसको इनसाइड कंसीडर करते हैं, सम टाइम उसको आउटसाइड कंसीडर करते हैं। क्लियर? अगर आप इधर रखेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, उधर रखेंगे तो वो 6 हो जाएंगे, टोटल ये 11 है। ठीक है 2 मिनट से जी, मैं रुक जाता हूं जी। कोई बात नहीं, तसल्ली से करें, ये टेक्निकल तो प्रॉब्लम आती होती है, किसी का कौन सा इसमें कोई कसूर है कि क्यों खराब होगी चीजें, कोई मसला नहीं है। चले मैं भी अपने वो निकाल देता हूँ वाजिबात सलात।
डायरेक्ट नहीं हो रही, तो जब शुरू करना होगा आप बताएंगे मुझे। ओके, और कोई बात पूछने वाली, कोई सवाल जहन में है तो आप कर लें, वैसे जनरल टॉक कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फर्ज और वाजिब में फ़र्क क्या होता है, ये शायद आपको मैंने नहीं करवाया अभी। और फ़र्ज ये है कि उसके बगैर वो चीज़ अदा ही नहीं होती। वाजिब ये नमाज के अंदर जो होती है ना, नमाज के अंदर ये होता है कि वाजिब के बगैर वो नमाज अगर जानबूझ के नहीं छोड़ा आपने, वाजिब मिस हो गया है तो उसका मेकअप है, आप कॉम्पनसेट उसका कर सकते हैं सजदा साहब वगैरह के जरिए से, ठीक है। और यानी फिर उस सूरत के अंदर सजदा साहब करेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जी क्या सवाल है? उन दोनों में से एक ऑब्लिक है ना बीच में, ये या ये, ठीक है। नहीं, ये है इन जर्नल कुरान मजीद का पढ़ना फर्ज है, कहीं से भी इतना कुरान जो पढ़ेगा फिर फरीदा अदा होगा, ठीक है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जो हुक्म है ना वो हुक्म पूरा हो जाएगा। फातिहा का पढ़ना, 7 सूरत को मिलाना, ये वाजिबात में हम गिनेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मुफ्सिदात से पहले ये करना पड़ेगा। ये आउटर होते हैं, वो इनर होते हैं, बस इतना फर्क होगा, दोनों में फर्क है। ये उसका कंपोनेंट नहीं है, देखो नमाज के जुज तो नहीं है ना वुजू करना, नमाज के लिए फर्ज है। हाँ, प्री रिक्विजिट्स हैं, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, PRPs हैं उसके, और वो जो है वो अपना उसके इनर साइड के जो होते हैं वो जरूरी है। है मुझे ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई, मुझे समझ नहीं आया सवाल। आपके ज़हन में ये था कि मैं मगरिब पढ़ने लगा हूँ? हाँ, यहाँ से छोड़ दो ना, अभी तो रास्ते में जा रहे हैं ना आप। जब आप वहां खड़े होके नमाज को शुरू करने लगे तो आपके ध्यान और ज़हन में यही था कि मैं मगरिब पढ़ रहा हूँ? नहीं, ये उनको समझ नहीं, आपने फिर शुरू चेंज कर ली ना उसको, पहले शुरू करने से पहले चेंज कर ली, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। नहीं, अगर वहां जाके दूसरा लफ्ज बोला ना तो काम खराब होना है, क्योंकि गैप है ना बीच में चलने का, और ये नमाज से अपोजिट काम है। नीयत जो होती है वो नमाज के बिल्कुल मुत्तसिल होना भी शर्त है, ये भी शराइत में से एक शराइत, दरमियान में कोई और काम ना हो। तो यहाँ से नमाज की नीयत से अगरचे निकले हैं यहाँ से, लेकिन रास्ते में चल रहे हैं, जो कि खारिज सलात अमल है, मुफसिद सलात अमल है, अब नमाज का हिस्सा नहीं बनता वो। इसलिए ये वाला एरिया जो है ना, इसके वहां जाकर कंसंट्रेशन आपकी दोबारा होना जरूरी है। अगर आप इतने बुलक्कड़ बनकर खड़े हो तो फिर तो नमाज होनी नहीं चाहिए आपकी। इतनी हो यानी केयरलेस होकर नमाज कैसे अदा करेंगे आप?
شروع کریں؟ ابھی بھی لائٹ میرا خیال ہے کہ کر نہیں رہی، آج ساتھ نہیں دے رہی. لائٹ ہی لگا لیں اوپر نا. یہ بھی لائٹ ہوں گے اوپر، لائٹیں اس کے ساتھ بھی ہیں. آ جائیں. اب شروع کر سکتے ہیں؟ چلیے جی. تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں. فرائض تو یہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ فرائض ہوتے ہیں، ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. اگر کوئی رہ گیا اور ہم نماز سے باہر آ گئے اور اس کو میک اپ کرنے اور کمپنسیٹ کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی. واجب بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن بس دلائل کے ایک فرق کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکریمنیشن جو ہے ان کی آپس میں. دیکھیں جی، واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ اکبر کا لفظ کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا کوئی لفظ بولا جائے تو جائز ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے، پہلا واجب کیا ہوا جی؟ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا. ٹھیک ہے جی. دوسرا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت کو قراءت کے لیے مختص کرنا. جو 3 اور 4 رکعت والے فرائض ہیں ان کے اندر پہلی 2 رکعت کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید یا دوسری 2 میں پڑھ لیتے ہیں تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی پہلی 2 رکعت میں سورت نہیں ملاتا، دوسری 2 رکعتوں میں ملا لیتا ہے تو فریضہ اس کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کو خاص کیا جائے قرات کے لیے، کہ 4 یا 3 رکعتوں میں سے پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرآن مجید یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. بہرحال شاید یہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہ ہو آپ کے، یا کلیئر نہ ہو رہا ہو کانسیپٹ، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اپنے ذہن سے، جیسے ایز اٹ از آپ کا ایز یوزول آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی کچھ اس میں آپ نے کرنا ہے. فرض کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. کس کے اوپر؟ امام پر اور مقتدی پر، منفرد پر. جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے اوپر واجب. مقتدی کے اوپر یہ واجب نہیں ہے. مقتدی کے اوپر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ امام نے جو قرات کی ہے وہ مقتدی کی طرف سے قرات ہو گئی، اس لیے نہیں بھی مقتدی اگر قرات کرے گا تو بھی نماز اس کی ادا ہو جائے گی. بہرحال واجبات میں ہم کیا شمار کریں گے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ جو ہمیں ایک حدیث سامنے ملتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہ پڑھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ تو اتفاق ہے ہمارا بھی. البتہ اتنا تھوڑا سا فرق ہے کہ کہیں وہ قرات پڑھی یعنی سورہ فاتحہ خود پڑھے گا، کہیں اس کا نمائندہ اور لیڈر پڑھے گا، کہیں اس کا ریپریزنٹیٹیو اور جو اس کا لیڈ کر رہا ہے اس کو وہ پڑھ دے گا.
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جیسے جہری نماز کے اندر اونچی وہی پڑھتا ہے, ہم اونچی نہیں پڑھ سکتے, صرف امام اونچی پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ, باقی سارے لوگ تو نہیں ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی آواز کے اندر, ان کا خاموش رہنا ضروری ہے جب امام پڑھ رہا ہو. تو اس لیے ہم بھی اس حدیث مبارکہ کو لیتے ہیں, لیکن اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری احادیث کو بھی ساتھ شامل کر لو. اگر صرف اسی حدیث پر عمل کیا جائے اور تو پھر یہ والی حدیث بالکل ہی مس ہو جائے گی. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس نے فاتحہ نہ پڑھی, ایک حدیث کیا ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. دوسری حدیث مبارکہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے امام نے جو پڑھ لیا وہ مقتدی کی طرف سے بھی ہو گیا. اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. 114 میں سے 113 پر اتفاق ہے. کس بات پر؟ نہیں کہ امام پڑھ دے تو ہماری ہو جاتی ہے. 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں پر پوری امت کا اتفاق, اجماع, کنسنسس ہے, اس بات پر اتفاق رائے ہے, متفق ہے پوری امت کی اگر امام پڑھے گا تو میری بھی ہو گئی, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا تراویح کے اندر جب ختم قرآن ہوتا ہے تو صرف امام کا نہیں ہوتا. جس آدمی نے پابندی کی ہوئی ہے سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک ساتھ شامل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی ختم قرآن ہے, امام کی طرف سے ادائیگی, اس کی بھی ادائیگی ہی ہے. کلیئر ہو رہا ہے یہ بات؟ سوائے 114 نمبر سورت کہہ لیں آپ سورہ فاتحہ کے اندر, اس میں اختلاف ہے امام کے پیچھے, کہ امام کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, اختلاف ہے, دیانتاً اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے, ان کے بھی دلائل ہیں, ہمارے بھی دلائل ہیں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر قیاس کرتے ہیں, جیسے وہ 113 اس کے پڑھنے سے ہوتی ہے تو یہ 14ویں بھی اس کے پڑھنے سے ہوگی. ایک بات. دوسرے نمبر پر یہ جو دلیل ہے امام کے پیچھے لازم پڑھنے پر وہ ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھنی وہ ایک دوسری حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہے. تو ان ایک منٹ میں سوال لیتا ہوں, ایک منٹ ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع جب یعنی اگر کریں گے تو سبھی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے, اور اگر ایک چیز کو لیں گے تو پھر ایک حدیث پر عمل ہو رہا ہے, دوسری حدیث پر عمل نہیں ہو رہا. یہ البتہ سائنٹیفک میتھڈ جو فقہ کی سائنس ہے اس کے اندر ایک اصول یا ایک اختلاف رہا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہم سند کے اعتبار سے ایک حدیث کو دیکھیں گے اور جو حدیث زیادہ ہمیں مضبوط نظر آ رہی ہے ہم اس کو مانیں گے, اور جو کمزور نظر آ رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور فقہاء احناف کہتے ہیں کہ نہیں, کمزور حدیث جو ہے وہ کمزور تو صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کا جو رپورٹنگ چینل ہے, جو اس کا جو لنک ہے, اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ایشو ہے نا. اٹ سیلف تو اس کے اندر یہ بھی گمان ہے کہ وہ واقعتاً حقیقت میں صحیح بات ہی ہو, اور قرائن بھی بتا رہے ہوں کہ اس کی طرف سے. تو اس لیے فقہاء احناف کی جو میتھڈولوجی ہے اس کے اندر, فقہ کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جمع کریں گے. اس لیے وہ جمع کرنے کے اعتبار سے امام والی صورت کے اندر نہ پڑھنے کے قائل ہیں, اور یہ دیگر حضرات جو ہیں وہ پڑھنے کے قائل ہیں. اب سوال کیجئے کیا ہے؟ پہلے 2 پوائنٹ دوبارہ بتا دیں. اچھا جی, پہلے 2 پوائنٹ, پہلا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مختص کرنا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ یعنی اگر کوئی آدمی اس کا ایک کیس بنا لے اپوزٹ اس کا, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بالکل ایسے ہی ہے, یہ زندگی کے ساتھ ہی ہیں یہ ساری چیزیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, جانے لگی نشریات یا رک گئی؟ رک گئی ہیں. ہم کلاس شفٹ کریں اگلی, نہیں اگلی کلاس ادھر سپیس نہیں ہے. اچھا ادھر بھی یہ پرابلم آ رہا ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا اگر ایک کیس بنا لینا کہ اگر کوئی آدمی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملانا بھول جاتا ہے, ویسے تو آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ آخری 2 کے اندر ہم سورت نہیں پڑھتے, اور سورہ فاتحہ کا سٹیٹس بھی کیا ہے آخری 2 میں؟ سنت, واجب نہیں ہے. ایون دین کہ اگر کوئی آدمی خاموش بھی آخری 2 رکعتوں میں کھڑا ہو کر رکوع کر کے نماز پوری کر دے تو نماز میں نہ سجدہ سہو واجب ہوگا نہ کچھ اور ہوگا. ایز اٹ کہ اگر کوئی آدمی رکوع کے اندر تسبیح نہ پڑھے, خاموشی سے رکوع کر کے آگے چلا جائے تو نماز ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی.
ہو جائے گی. وائے کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ سنت ہیں, ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کو رکھا ہوا ہے اور یہ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جب بھی آپ کو ایک سسٹم بناتے ہیں تو اس سسٹم کے اندر ہر چیز کا اپنا اپنا ایک یعنی درجہ ہے. وہ درجہ بندی کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ آج سے جو ہے نا وہ تسبیح چھوڑ دی جائے یا ساتھ صورت ملانی چھوڑ دی جائے, یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. نہ کوئی ایسی کوئی میں آپ کو پرسکرائب کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یہ کام آئندہ سے کیا کریں, ہرگز نہیں. ایک صرف چونکہ طالب علم میں درس و تدریس کا ماحول ہے تو اس لیے ہر چیز کی الگ الگ جو اس کا سٹیٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا, جیسے آخری 2 رکعتوں کے اندر ہے تو اگر کوئی آخری 2 رکعتوں کی بجائے پہلی 2 رکعتوں کے اندر خاموش رہے اور آخری 2 رکعتوں کے اندر قرات کرے تو فریضہ ادا ہو جائے گا, واجب بھی اس کا ادا ہو جائے گا. نہیں, واجب اس کا مس ہو جائے گا, واجب اس کا مس ہو جائے گا کیونکہ اس نے پہلی 2 میں نہیں پڑھا, صحیح, لیکن فریضہ اس کا ادا ہو گیا, لہذا سجدہ صاحب کے ساتھ نماز پوری ہو جائے گی, سجدہ صاحب کے ساتھ نماز پوری ہو جائے گی. اچھا جی, سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا, یہ بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا. سورت ملانا یعنی فرض کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ میں سورہ ملانا, سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا صرف آخری 2 کے اندر یعنی استثناء ہے. باقی یعنی تمام رکعات کی تمام نمازوں کی تمام رکعات کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے, ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. نمبر 5. نمبر 3 اور نمبر 4 میں ترتیب رکھنا. کیا مطلب؟ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے, بعد کے اندر سورت ملائی جائے. اگر اس کا الٹ کر دیا کسی نے تو یہ واجب مس ہو جائے گا. پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, پھر بعد میں ساتھ سورت ملانا ٹھیک ہوگا. اگر کوئی آدمی اس کا اپوزٹ کر گیا تو کیا ہو جائے گا, واجب اس کا رہ گیا, سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اس کے اوپر. اور یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ پرابلم حفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. جس نے مصلی سنانا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے, بس اوقات کو سورہ فاتحہ چھوڑ کے نا نماز اگلا میں نے رکوع کہاں سے شروع کرنا ہے تو وہ سوچتا ہوا آتا ہے نا جب, تو پھر وہ سیدھے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے پڑھنا, غلطی لگ جاتی ہے حفاظ کو, یہ وہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے کس کے حوالے سے ہیں, نماز کے قیام کے اندر قرات کے حوالے سے متعلق واجبات ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں آج کے لیے اتنے کافی, استاد مختلف تشریف لا چکے ہیں جی. ہاں نہیں, صورتوں کی ترتیب نہیں واجب, آپ کا سوال یہ ہے نا, صورتوں کی ترتیب کے پہلے بقرہ پڑھی ہے تو پھر آل عمران پڑھیں, پہلے فلق پڑھی ہے تو پھر ناس کی طرف ہی آپ جا سکتے ہیں, فلق پڑھنے کے بعد آپ اخلاص کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. یہ والی ترتیب سنت ہے, یہ والی ترتیب سنت ہے. اگر کوئی آدمی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لے یا سورہ کوثر پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی, نماز خراب نہیں ہوگی. نہ کوئی واجب رہ رہا ہے نہ کوئی فرض رہ رہا ہے. خلاف سنت ہے, سنت یہی ہے کہ جو 114 صورتوں کا سیکوینس ہے اس کو بھی فالو کیا جائے, لیکن اگر وہاں کوئی آدمی الٹ کر دے تو وہ منع نہیں ہے. احناف کے نزدیک یہ سنت ہے اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک یہ سنت بھی نہیں ہے. ان کے ہاں ویسے وہ ان احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر آگے سے پڑھا, دوسری رکعت کے اندر پیچھے سے پڑھا, وہ اس کو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. بڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, ہاں بڑی چھوٹی ہونے میں بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی اور دوسری رکعت میں چھوٹی ہو, یہ بہتر ہے, سنت ہے یہ بھی. ٹھیک ہے جی, جزاکم